اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ أَوَّلِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے اوپر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجہ. حضرت علی علیہ السلام رہبر حق و صداقت. رہبر یعنی امام، رہبت یعنی پیشوا. دو عہدے الہی عہدے ہیں. ایک کا نام نبوت ہے، دوسرا منصب امامت اور رہبری. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے، نبوت یعنی راستہ دکھانا، نبوت یعنی منزل کو دکھانا، نبوت یعنی نشان راہ بتانا. پھر نبوت کے بعد جو دوسرا عہدہ ہے امامت، اس کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ نبی نے جس منزل کو بتایا ہے، نبی نے جس راستے کو معین فرمایا ہے، رہبر یعنی اس کے اوپر چلانا، آگے بڑھانا. اب مقام عمل کے اندر جب اللہ کا کوئی نبی آتا ہے تو وہ دو کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم راستہ بھی بتاتے ہیں، ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یعنی وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور اپنے زمانے کا امام بھی ہوتا ہے وہ. لیکن جب آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نئی چیز آنے والی نہیں ہے، راستہ معین ہو گیا، منزل معین ہو گئی، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی، تو پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے رہبری کا عہدہ یعنی امامت کا عہدہ. امام کوئی نئی چیز لے کے نہیں آتے، نبی جس کو معین کر کے گئے ہیں لوگوں کو اس راستے کے اوپر چلاتے ہیں، لوگوں کو متحرک کرتے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں. راستہ بنانا الگ کام ہے، راستے کو مسروع رکھنا دوسرا کام ہے. گاڑی بنانا ایک کام ہے، گاڑی کو چلانا دوسرا کام ہے. موبائل بنانا، طریقہ بیان کرنا، کس طریقے سے چلانا ہے، کس طریقے سے اس کو آف آن کرنا ہے، یہ الگ ایک کام ہے. پھر اس کے بعد موبائل کو چلانا ایک الگ کام ہے. یعنی نبوت یعنی رہنمائی، امامت یعنی رہنما، آگے آگے چل کے بتانے والا. اور پھر تکرار کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ابراہیم اپنے زمانے کا نبی بھی ہے، امام بھی ہے، ہر زمانے کا صاحب شریعت نبی بھی ہوتے ہیں، وہی چلانے والے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا فرق نبوت اور امامت کے حوالے سے، رہبری کے حوالے سے. دوسرا مسئلہ جسے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک لحاظ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، اس لحاظ سے وہ حیوان کی ایک قسم ہے، حیوانات میں سے حیوانی صفات رکھتے ہیں. اب باقی حیوان اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام حیوانات کو رہبر نہیں چلاتا ہے، غریزہ چلاتا ہے اس کو.
یعنی چونٹی کے اوپر جس مولا کی شہادت کے حوالے سے جمع ہے، مولا کا خطبہ ہے، چونٹیاں کیا کیا کرتی ہے، ان کا نظام ہے، ان کا لشکر ہوتا ہے۔ بعض چونٹیاں بلکہ کاشتکاری کرتی ہے، شہد کے مکھی ہے، نظام ہے، کون باہر جائے گا، کون اندر آئے گا، گندگی پر بیٹھ کے تو نہیں آئی ہے، پورا نظام ہے ان کا۔ لیکن حیوانات اپنے نظام کو چلانے کے لیے رہبر کا محتاج نہیں ہے۔ چونٹی جو کام انجام دیتی ہے اسے کوئی رہبر کی تلاش نہیں ہے، وہ اپنے اندر موجود طبیعت اور غریزے کے مطابق چلتا ہے۔ یعنی چونٹی ایک لحاظ سے مشین کے مانند ہے کہ خود بخود چلتی ہے، اسے چلانے کے لیے رہبر نہیں چاہیے اسے۔ تو انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رشد اور کمال کی طرف جانے کے لیے ایسا نہیں بنایا ہے کہ چونٹی کی طرح، کہ نیکی کی طرف جانے کا غریزہ اس کے اندر موجود ہے اور بغیر چاہے بغیر ارادے سے وہ کمالات حاصل کرتا چلا جائے، یہ نہیں ہے اصل۔ انسان کے اندر جو غریزہ ہے وہ ظاہر نہیں ہے، وہ پوشیدہ ہے، اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رہبر در حقیقت ہمارے اندر موجود اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، کہ اگر رہبر نہیں ہوگا تو وہ جذبہ بیدار نہیں ہوگا۔ یعنی انسان خود کے لیے مجہول ہے۔ یعنی اب اس بحث کو میں خشک ہونے سے نکالنے کے لیے حضرت یوسف کا میں آپ کو تھوڑا سا ان کے واقعات سے، یا ان کی جو فلم بنی ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، ان میں سے وہ حصہ جو میں رہبری کے حوالے سے یہاں کوٹ کر رہا ہوں۔ جناب یوسف مصر کے اندر ہے، تخت کے اوپر بٹھایا گیا ہے، لوگ آ رہے ہیں، پورا مصر جمع ہو گیا ہے یوسف کا حسن دیکھنے کے لیے، جمال دیکھنے کے لیے۔ یوسف کیا ہے؟ رہبر ہے، ظاہر ہے، نبی ہے، رہبر ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے، وہ اسی وقت جب سارا مصر ان کو حسن دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اسی وقت خدا سے التجا کرتا ہے، پروردگار کیا وجہ ہے کہ مصر والوں کو تو میرا حسن نظر آتا ہے، اپنا حسن نظر نہیں آ رہا ہے۔ پروردگار تو نے تو ہر انسان کو اپنی جگہ پہ یوسف بنایا ہے، ہر انسان کے اندر ایک یوسف پوشیدہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک یوسف ہے۔ یہ سارے مصر والے، ان کو میرا حسن نظر آتا ہے، ان کو اپنا حسن کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ان کو میری خوبصورتی نظر آ رہی ہے، ہر انسان کے اندر، انسانیت خود ایک خوبصورتی کا نام ہے، ان کو اپنی خوبصورتی نظر نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ یہ خدا سے التجا کرتا ہے اتنے مجمع کو دیکھ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے، اے یوسف تمہارا حسن ظاہری ہے، نظر آنے والا حسن ہے، جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں کافی ہے۔ مصر والوں کے پاس آنکھیں ہیں، اس لیے آپ کا حسن نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے یوسف کو دیکھنا چاہے، اپنے حسن کو دیکھنا چاہے، تو وہ حسن ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، اس کے لیے بصارت کافی نہیں ہے، بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے اصل۔ یعنی ظاہری حسن دیکھنے کے لیے آنکھیں کافی ہے، مصر والوں کے پاس ہے، اس لیے آپ کا حسن نظر آتا ہے، آپ کے اوپر عاشق ہو رہے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن ہر انسان کے اندر جو یوسف پوشیدہ ہے، اسے دیکھنے کے لیے بصارت ناکافی ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ جب کسی انسان کو بصارت کے ساتھ بصیرت عطا ہو جائے تو اسے اندازہ ہوتا ہے جیسا یوسف کے اندر حسن ہے، ایسا ہی میرے اندر بھی حسن ہے۔ جیسا جناب یعقوب کے پاس ایک یوسف ہے، اللہ نے مجھے بھی ایک اندر ایک یوسف عطا کیا ہے۔ تو اس وقت انسان یوسف کی طرح وہ بھی قیمتی بنتا ہے
جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بھی ایک یوسف ہوں، میرے اندر بھی ایک یوسف ہے، میرے اندر بھی ایک حسن ہے، تو پھر وہ کم قیمت پر فروخت کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے موضوع سے کس طریقے سے مل گیا؟ اللہ کی طرف سے رہبر اس لیے آتا ہے کہ بصارت کے ساتھ اسے بصیرت سے نوازے۔ اصلا جس وقت انسان کی آنکھیں یوسف کا حسن دکھا رہی ہو، وہاں رہبر انسان کو اپنا حسن دکھاتا ہے، انسان کہ تم کتنے حسین ہو۔ جن کی آج شب ہے، فرمایا تمہاری قیمت جنت سے کم نہیں ہے، فلا تبیعھا بغیرھا، اپنے آپ کو جنت سے کم پہ نہ بیچنا، تم یوسف سے زیادہ قیمتی ہو۔ اصلا تو رہبر جسے میں ہم کہتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے، رہبر ہماری بصیرت کو بیدار کرنے کے لیے، رہبر ہماری پوشیدہ حقیقتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، رہبر ہمارے اندر پوشیدہ راز کو فاش کرنے کے لیے ہر زمانے کے اندر رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ نبی تو رہنما ہے، رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اس کے بعد نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ رہبری کا بڑا دخل ہے ہمارے اندر۔ اب میں آتا ہوں دوسرے موضوعات کی طرف۔ پھر جب کوئی شخص رہبر بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ رہبر بننے کے بعد ان کا طرز حیات، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں مثال کو محدود رکھوں گا اپنے مولا و آقا کے ساتھ، جن کی شہادت ہے۔ آتے ہیں بصرے کے اندر، اپنے نمائندے سے ملاقات ہوئی، فرمایا تمہارا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ میرا بھائی زاہد بنا ہے۔ کیا مطلب؟ بیوی بچے سب چھوڑ چکے ہیں، عاصم حارثی، کہا وہ زاہد بنے ہیں، دنیا کو ترک کر لیا ہے، بیوی بچے کو چھوڑا ہے، وہ عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ شاہد مثال رہبری کے اوپر ہے۔ مولا نے اسے بلایا، بلانے کے بعد یا عاصمو، اس کا نام لینے کے بجائے کیا کہا؟ یا عدی نفسہ، اے اپنے نفس کو دھوکہ دینے والا، یہ کہا۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے عابد کہہ کے پکاریں گے، زاہد کہہ کر، عارف کہہ کے آواز دیں گے۔ اس کے بجائے پہنچتے ہی مولا نے فرمایا یا عدی لنفسہ، اے اپنے نفس کو دھوکہ دینے والے، تو نے کیا کر کے رکھا ہے؟ دیکھا کہ لباس بھی بالکل سادہ ہے، بالکل لباس آثار، جس کو ظاہری طور پر ہم زہد سے تعبیر کرتے ہیں، ان کو دیکھا، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کہا یہ کیسا زہد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں سے تمہیں منع کر دے۔ اصلا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پاک و پاکیزہ چیزیں خدا کا دشمن کھائے اور تم محروم رہے۔ خدا اس سے کہیں بلند ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو، پاک و پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، حلال چیزوں کو استعمال کرو، اللہ کبھی اس کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھے گا تم نے کیا سمجھا ہے خدا کے بارے میں۔ اب شاہی مثال یہاں پہ ہے۔ اب ترک دنیا کرنے کے بارے میں علی نے جب ان کو درس دینا شروع کر دیا تو یہ بھی خاموش نہیں رہے۔ کہا یا علی اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی تو ایسے ہیں میری طرح، آپ کی خوراک دیکھے، آپ کا لباس دیکھیے، آپ کا طرز زندگی دیکھیے، آپ بھی تو اسی طرح ہے۔ تو وہاں پر مولا نے ارشاد فرمایا مجھ میں اور تم میں فرق ہے، میں اس امت کا رہبر ہوں، میں اس امت کا پیشوا ہوں، مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو فقیر ترین افراد ہیں ان کی غذا پر گزارا کرنا ہے۔ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو فقیر شخص ہے اسی کے برابر کا لباس پہننا ہے، تاکہ اس فقیر کی غربت اس کو طغیانی پر مجبور نہ کرے۔ اچھا یہ مولا یہ بھی نہیں فرماتے کہ میں معاشرے کو غریب رکھنا چاہتا ہوں، نہیں، معاشرہ جتنا بلند ہوگا میں بھی اپنا لباس کو بہتر کروں گا، معاشرے کے اندر جتنی بہتری ہوگی ہم بھی اپنی غذا کو
بہتر کریں گے، لیکن عنوان رہبر اور امام اور رہبری کی وجہ سے، کیونکہ معاشرے کو چلانا ہے، معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے میں رہبر ہونے کی وجہ سے میرا وظیفہ الگ ہے، تمہارا وظیفہ بالکل الگ ہے۔ یہ واقعات آپ چھٹے امام کے حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ مولا آپ نے تو اتنا بہترین کپڑا پہنا ہے، آپ کے جد تو اس طریقے سے پھٹے کپڑے پہنتے، تو آپ نے شاید فرمایا اس زمانے کے اندر میرا جد علی ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی لباس پہنتے جیسا کہ میں پہنتا ہوں اصلا۔ تو خلاصہ کلام عزیزان محترم، رہبر وہ ہوتا ہے جن کی نگاہ، جس کی نظر کم ترین کمزور ترین افراد پر ان کی نگاہ ہے، اس لیے کہ وہ صرف ایک گروہ کو لے کے نہیں چلنا ہے، پورے معاشرے کو لے کے اس کو آگے بڑھنا ہے۔ اب جب پورے معاشرے کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو کم ترین شخص ہے، جو ضعیف ترین شخص ہے، اس کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اصلا یہ اسلام کی بھی تبلیغ ہے۔ معاذ ابن جبل کو یمن کے اندر تبلیغ کے لیے بھیج رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے ایک اصول دیا، چونکہ اللہ کے رسول رہبر ہے، وہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ یسر ولا تعسر، کہا اے معاذ جب یمن میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرو گے تو آسان چیزوں کو بیان کرنا، مشکل کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ مشکل کے اندر ضعیف لوگ نہیں چل سکتے۔ یہ پہلا اصول تھا، رہبر کا پہلا اصول۔ معاذ ابن جبل یمن کی طرف رہنما بن کے جا رہے تھے، رسول کا نمائندہ بن کے جا رہے تھے۔ اسلام کی تبلیغ کرتے وقت ہمیشہ یسر ولا تعسر، نرمی سے سختی نہ کرنا کبھی، کہ سختی کے ساتھ ضعیف اور کمزور لوگ نہیں چل سکتے، یہ پہلا اصول۔ بشر ولا تنفر، اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنا اور اسلام کی سختی کو بیان کر کے اسلام سے متنفر نہ کرنا۔ اسلام کو آسان کر کے پیش کرنا، اسلام کو سادہ کر کے پیش کر دینا، یہ مشکل چیزوں کے اندر تمہیں ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ وَصَلِّ بِهِمْ صَلَاةً، اس طریقے سے نماز پڑھنا جیسے اس نماز کے اندر، نماز جماعت کے اندر جو کم ترین کمزور ترین شخص ہے، جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے اسی قسم کی نماز پڑھنا ہے تم کو، طولانی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو امام جماعت بھی جس طریقے سے نماز جماعت کے اندر کمزور ترین شخص کا خیال رکھتا ہے، چونکہ سلام تک اسے ساتھ لے کے جانا ہے، اس لیے امام نماز کو خفیف پڑھتا ہے، رکوع کے اندر ذکر کم پڑھتا ہے، سجدے کے اندر ذکر کم پڑھتا ہے۔ اگر امام کو طولانی نماز پڑھنے کا اگر ارادہ ہے، نیت ہے، تو مستحب نماز کو طولانی کرو، پوری رات پڑھو، کیا ہے، کیا حرج ہے؟ کیا واجب نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے طولانی سجدہ کرنے کے لیے، طولانی رکوع کے لیے، لمبے سورے کے لیے؟ اگر امام واقعاً نماز کو لمبی کرنا چاہتے ہیں، طولانی سجدے کو پسند کرتے ہیں، تو واجب نماز کو خفیف کرو، مستحب نماز کے اندر جتنا چاہے طولانی کرو۔ اصلا تو کہنے کا مطلب جس طریقے سے ایک امام جماعت پوری جماعت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، آخر تک اسے لے کے جانا ہے، رہبر پورے معاشرے کو لے کے اسے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ رہنما اصول ہے کہ رہبر کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ کمزور ترین افراد کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن معاشرے کو بلند کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، معاشرے کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہبر کا دوسرا ایک اہم کام جسے آپ یاد رکھنا اور ہر ایک کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رہبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسے کمزور شخص قرار رہا ہے تو اس شخص کو بلند نہیں کرتے ہیں، اس منصب کو بلند کرتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے، یہ بہت فرق ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جناب فضہ کو کنیز ہی نہ بناتے، آزاد کر دیتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جناب قمبر کو علی غلام ہی نہ بناتے، اسے آزاد کرتے، حالانکہ آزاد بھی کرتے ہیں۔ چوتھے امام سال بھر غلام خریدتے تھے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی تھی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آج آخری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیں گے جس سے پورے رمضان میں جتنا آزاد ہوا ہے اتنے ہی برابر اس سے زیادہ آزاد ہونے والا ہے۔ تو چوتھے امام علیہ السلام نہ جانے آخری شب یعنی ماہ رمضان کی عید کی شب بہت سارے غلاموں کو آزاد کر کے دعا کرتے تھے، پروردگار میں نے انہیں آزاد کیا ہے، تو مجھے جہنم سے آزادی دے دے۔ غلامی کے خلاف
وہ کرتے. لیکن رہبر کا ایک دوسرا کام بھی ہوتا ہے. غلاموں کو آزاد کرنا یہ شخصی آزادی ہے. ان کا جو اہم کام رہبر کا کام ہوتا ہے یہ ہے کہ غلام کو آزاد نہیں کرتا ہے, غلامی کو بلند کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. مثلا جناب فضہ کو ہے کنیز کے عہدے پر رکھتے ہیں, لیکن اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی ایک دن آپ کام کرو گی فضہ آرام کرے گی, دوسرا دن فضہ کام کرے گی تو تم آرام کرو گی. یعنی کیا مطلب, کنیزی کو ختم نہیں کرتے ہیں, کنیزی کے درجے کو بلند کرتے برابر کر دیتے. یہ ہوتا ہے رہبر. رہبر کا کام کیا ہے؟ عہدے کو بلند کرنا. یعنی ایک دن حضرت زہرا کام کرے گی فضہ آرام کرے گی, دوسرے دن فضہ کام کرے گی حضرت زہرا آرام کرے گی. کیا مطلب, فضہ کو آزادی نہیں دے رہے ہیں بلکہ کنیزی کو آزادی دے رہے ہیں کہ کنیزی کو کوئی کم نہ سمجھو کہ ایک دن زہرا آرام کر رہی ہے تو فضہ کام کرے گی, دوسرے دن فضہ آرام کرے گی, زہرا مرضیہ کام کرے گی اصلا. یعنی کنیزی کو ختم کرنے کے بجائے کنیزی کو مرتبے کو بلند کر دینا, یہ ہوتا ہے اصل رہبر کا کام. یا دوسری شخصیت کا میں نے نام لیا, کہا مولا نے 2 لباس خرید کے لائے, 4 درہم اور 2 درہم. 4 درہم کس کو دیا؟ 4 درہم والا لباس قمبر کو, 2 درہم کا لباس خود کے لیے. اب قمبر کو بھی تعجب ہوا, کہا مولا آپ خلیفہ مسلمین کا خلیفہ ہے, آپ حاکم ہیں, آپ جو ہے 4 درہم کا لباس پہننا چاہیے, مجھے دو, میں تو غلام ہوں, مجھے دو. تو اگر عام رہبر ہوتا آج کے زمانے کے اندر تو کیا ہوتا, نہیں ہم تو مساوات کے قائل ہے, نہیں ہم تو یہ ہے وہ ہے, میں کا نعرہ لگاتا. لیکن رہبر وہ ہوتا ہے کہ میں کہنے کے بجائے کیا فرمایا, نہیں قمبر ایسا نہیں ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم جوان ہے. اصلا تو کیا ہو گیا کہ غلام کو آزاد نہیں کر رہا ہے, غلامی کو بلند کر رہا ہے. کہہ رہے کہ تم غلام ضرور ہو لیکن جوان ہے. جوانی کے تقاضے ہیں, وہ جوانی چاہے غلام بن کے جوانی ہو اس کے بھی تقاضے ہیں, چاہے آزاد ہو اس کی جوانی کے تقاضے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو رہبر کا ایک اہم کام یہ ہوتا ہے عزیزان محترم کہ معاشرے کے اندر جسے ہم پست نگاہ سے دیکھیں, رہبر اسی کو عہدے کو بلند کرتے ہیں, شخص کو بلند نہیں کرتے اصل. یعنی کہنا یہ چاہیے, یہ غالباً علامہ علی نقد صاحب کا جملہ ہے غالباً, یا بہرحال جس کا بھی ہے اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ارشاد فرماتے ہیں, وہ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ وہ غلامی کو ختم نہیں کرتے ہیں بلکہ غلامی کو آزادی سے آگے بڑھا دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے غلام کو خرید کے غلام کو آزاد کر دینا, نہیں, رہبر یہ کام نہیں کرتا ہے. رہبر ایسا کام کرتا ہے کہ غلامی کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اے زہرا, ایک دن زہرا فضہ آرام کرے گی, آپ کو کام کرنا ہوگا. 4 درہم کا لباس قمبر پہن رہے ہیں, 2 درہم کا لباس علی پہن رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, غلامی اتنی بلند ہوگی کہ یہ سمجھے گا کہ دنیا کی آزادی سے تو یہ غلامی بہتر ہے, کہہ کر غلامی کو قبول کرے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. ہم دھوکہ کس لیے کھاتے ہیں, کیونکہ ہمیں رہبر کی شناخت پتہ نہیں ہے کہ رہبر ہوتا کیا ہے, رہبر کا کام کیا ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. رہبر کا کام اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں ہے, دوسروں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. رہبر کہتے ہی اسے کہ دوسروں کے مرتبے کو آگے بلند کرے. مولا کائنات تشریف لاتے ہیں, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایران میں پہنچے, دیکھا کہ کچھ لوگ آگے آگے دوڑتے ہوئے جا رہے. مولا نے فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا ہم مہمان کا اسی طریقے سے استقبال کرتے ہیں کہ اس کے آگے آگے دوڑ دوڑ کر مہمان کو خوش آمد کہتے ہیں. فرمایا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, انسانیت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. اصلا اس سے انسانیت کی توہین ہوتی, نگاہ ہے انسانیت کے اوپر. اصلا عزیزو, رہبر ہوتا کیا ہے, کاش دنیا کو پتہ چل جاتا. اور ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. مولا نے ایک ایسا شخص جو لینے کے لیے آیا بھی نہیں تھا, اس کے لیے ایک بڑا حصہ رکھ دیا.
بڑا حصہ رکھ دیا بیت المال سے، کس کے لیے؟ فلاں شخص کے لیے۔ اب درمیان میں ایک شخص نے کہا یا علی، وہ اتنا ضرورت مند بھی نہیں ہے، وہ لینے کے لیے بھی نہیں آیا ہے، آپ نے اس کے لیے اتنا بڑا حصہ رکھ دیا۔ تو کیا فرمایا؟ خدا تم جیسے کنجوس میری امت میں پیدا نہ کرے، میں سخاوت کر رہا ہوں، تم بخل کر رہے ہو۔ بس علی نے بد دعا دی اس کے لیے، اللہ تم جیسے کنجوس کو میری امت میں، میرے شعور میں خلق ہی نہ کرے۔ علی سخاوت کر رہا ہے، تم بخل کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ اصول جو رہبر اسے کہتے ہیں، رہبر اسے کہا جاتا ہے جو انسان کو کس طریقے سے آگے بڑھاتا ہے، انسانیت کا رہبر ایسا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سنو کہ میں اس کو حصہ زیادہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ کہا مولا بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ شخص ٹھیک ہے اتنا مجبور نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا وہ ہاتھ جو ابھی تک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلایا ہی نہیں ہے، میں نہیں چاہتا اس کا ہاتھ میرے سامنے پھیلا دے۔ کیونکہ یہ انسان ہے، رہبر اس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا ہے، بیت المال تک بھی وہ نہیں آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیت المال تک بھی ہاتھ نہ پھیلائے، وہ جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا ہوا ہے وہی پھیلے، کہیں اور نہ پھیلے، بس اس لیے میں زیادہ رہ رہا ہوں۔ اس کے بعد والا جملہ بہت قیمتی ہے، فرمایا سنو اگر میں اسے کم حصہ دے دوں یا نہ دوں تو کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ ایک دن وہ مجبور ہو جائے گا، وہ ہاتھ جو صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلا ہے، ایک دن مجبور ہو کے میرے سامنے وہ ہاتھ پھیلا دے گا۔ جب وہ مجبور ہو کے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا تو اس شخص کی آبرو ریزی ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں جب اس کی آبرو ریزی ہو جائے گی تو علی بیت المال تو کیا کائنات دے کر اس کی آبرو کی قیمت ادا نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے رہبر۔ رہبر کسے کہتے ہیں؟ انسان کے آبرو اور عزت کا اتنا خیال رکھے، کہے ابھی تھوڑا سا مال دینے پر تمہیں اتنا حسد ہو رہا ہے یا اتنا بخل تم کر رہے ہو، اس تھوڑے حصے کے اندر اس مومن کی آبرو پوشیدہ ہیں، اور اگر وہ مجبور ہو کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو اس کی آبرو ریزی ہو جائے گی۔ علی فرماتے ہیں جب کسی ایک مومن کی آبرو ریزی ہو جائے تو بیت المال پورا دینا تو دور کی بات، پوری کائنات بھی دے دے اس آبرو کی قیمت علی ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ ہوتا ہے رہبر، چھوٹے چھوٹے چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ بہت سارے واقعات میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے۔ کل سجاد مہدوی صاحب کہہ رہا تھا آپ واقعات کم سنا ہے، وہ واقعات سننے کے لیے آتے ہیں زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو واقعات سناتے اس میں زیادہ درس کی باتیں ہوتی، تو کل درس اتفاقاً واقعات کم سنایا تھا، آج میرے ذہن میں اس کے جواب میں بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ یہ تو حیات کی بات ہے۔ کتاب دارالسلام میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ یوں ہے کہ بغداد کے اندر ظاہر ہے کہ ناصبی لوگ بھی رہتے ہیں، علی سے دشمنی رکھنے والے۔ ایک زوار کو تنگ کرتا ہے، بہت تنگ کیا اس نے، پولیس والے نے تنگ کیا، تو وہ شیعہ بگڑ کے کہتا ہے کہ تم مجھے تنگ کرتے ہو، میں نجف میں جا کے میں مولا کے پاس شکایت کروں گا، میں اپنے آقا سے شکایت کروں گا، بد دعا کروں گا تمہارے لیے۔ تو وہ تھا بھی ناصبی، اور بھی اذیت دی اس کو، اور بھی تکلیف پہنچا دی۔ بہرحال وہ آیا، مولا کو سلام کیا نجف میں۔ سلام کرنے کے بعد مولا بس پہلی حاجت تو یہی ہے کہ میرے جانے سے پہلے فلان کو سزا دینی ہے، ورنہ واپسی پر پھر مجھے اذیت دے گا۔ وہ اس کے لیے بد دعا کی، ہاتھ اٹھایا، زری پکڑ کے بد دعا کی اور آ کے سو گیا۔ رات کو خواب میں علی آ کے کہتے ہیں کہ اے میرے زوار، میں اسے معاف کر چکا ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے اللہ۔ صبح دوبارہ نمودار ہوئے، پھر علی سے لڑنے لگے، مولا میں تو اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، آپ معاف کرے بھلے، میں تو نہیں کروں گا، آپ اس کو سزا دے دے، میرے جانے سے پہلے اس کو سزا ملنی چاہیے، ورنہ وہ مجھے طعنہ بھی دے گا۔ پھر مولا شکایت کے پاس شکایت کرے، پھر سو جاتے، پھر علی فرماتے، تیسری دفعہ پھر علی خواب میں آتے ہیں، پھر اس کو غصہ کہتے ہیں مولا آپ کو اس سے کیا ہمدردی ہے،
اگر وہ میرا ذاتی دشمن ہوتا میں اسے معاف کرتا، یہ تو آپ کا دشمن ہے، میں اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں، آپ کو دشمن کو معاف نہیں کر سکتا ہوں میں، وہ تو میرا ذاتی تو دشمن نہیں ہے، وہ میں تو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ اس سے کیوں ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں؟ وہ آپ سے محبت کی وجہ سے ہم سے دشمنی کر رہے ہیں اور آپ سفارش کر رہے ہیں اس کو معاف کر دے۔ امام نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا اس کا چھوٹا سا حق ہے میرے اوپر۔ وہ تو آپ سے دشمنی کرتے، کیا حق ہے آپ کے اوپر؟ فرمایا کہ یہ صحرائے نجب سے یہ لوگ گزر رہے تھے، نجب دور دراز کے صحرا سے، بیابان سے گزر رہے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو مجھ پہ سلام کیا، مجھے سلام کیا، میرے ذریع کو دیکھے، لیکن اس نے سلام تو نہیں کیا، لیکن میرے احترام میں سواری سے نیچے اتر گیا تھا اور بس دیکھے سواری سے اتر گئے تھے نیچے۔ علی فرماتے ہیں بس اسی ایک چھوٹے سے حق کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دو۔ اس نے کہا مولا اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھیں رہبر وہ ہوتا ہے کہ سلام نہ کرے، فقر احترام میں دوسرے کے مطابعت میں سواری سے نیچے اترے تو بھی اس احسان کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ آسان واپس گیا، بغداد پہنچا، دیکھتے ہی کہا کیا کیا تمہارے علی نے؟ مگر میری شکایت نہیں کی؟ کہا شکایت کی۔ کیوں سزا نہیں دی تمہارے مولا نے مجھے؟ کہا میں نے تو بڑا اصرار کیا، لیکن کیا کروں، میرا مولا کتنا کریم تھا کہ میرے مولا کس طریقے سے ذرہ ذرے کا خیال رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا تیرے مولا کو تیرے مولا کو مجھ سے کیا رشتہ ہے، کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے یاد دلایا مجھے نہیں پتہ، لیکن میرے مولا کو نجف کے اندر یہ یاد ہے کہ تم بہت سالوں قبل صحرائے نجف سے گزرے تھے، میرے مولا کے احترام میں سواری سے نیچے اترا تھا، میرے مولا کو وہ احسان ابھی تک یاد ہے۔ تو جیسا ہی اس نے اس کو سنا اس ہاتھ زبان سے تو حیران ہو گئے۔ کہا مولا کو یہ واقعہ یاد ہے؟ کہا پھر مجھے کس نے بتایا؟ مولا ہی نے تو بتایا ہے، ورنہ تو کیا پتا کہ آپ صحرا سے گزرے ہیں، سواری سے نیچے اترے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ میرے مولا نے خود مجھے بتایا، اور میرے مولا نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور مجھے بھی مجبور کر دیا معاف کرنے پر، لہٰذا میں نے بھی معاف کر دیا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ امام سے دشمنی رکھنے والا یہ ناصبی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، شاید جوتا پہننے کی مہلت بھی اس کے پاس موجود نہیں تھی، تیزی کے ساتھ بغداد سے نجف پہنچا اور علی کے قبر پر گرانے کے بعد کہتا ہے مولا اس جیسا رہبر کو چھوڑ کر میں کس دروازے کے پر موجود ہے۔ رہبر یہ ہوتا ہے جانو، رہبر اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، ان کا احسان کبھی نہیں رکھتے۔ شہادت کی مجلس سے تکرار بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوچانی نے جو کتاب لکھی ہے، کہا کچھ دوست تو نماز جنازے کے اندر بھی نہیں آئے، کچھ لوگ گاڑی تک آئے، کچھ لوگ قبر تک آئے، اور اس طریقے سے لوگ واپس ہوئے جیسا کہ آج کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، وہی بزنس کی باتیں ہیں، سب باتیں کرتے واپس آئے، مجھے تنہا چھوڑ دیا قبر میں۔ اب حیران و پریشان تھا، نئی جگہ ہے، وحشت ہے، تاریکی ہے، تنہائی ہے، کیا کیا بتائیں، حیران و پریشان تھا۔ اتنے میں قبر میں وسعت پیدا ہو گئی، روشنی آ گئی، وسعت آ گئی۔ دو نوجوان میرے قبر کے اندر داخل ہوئے، میں ان کے آنے سے میری قبر کے اندر آسانیاں پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنے ہادی سے پوچھا یہ دونوں ہستیاں، یہ دونوں نوجوان کون ہے؟ ہادی نے جواب دیا ایک کا نام عباس ہے، دوسرے کا نام علی اکبر ہے۔ میں آگے بڑھا، اپنے آپ کو عباس کے قدموں پہ گرا دیا، کہا مولا جہاں میرا بیٹا کام نہیں آ رہا آپ کام آ گئے، جہاں میرا دوست کام نہیں آ رہا ہے آپ کام آ گئے، آپ کا شکریہ، آپ کا احسان، آپ کی ذرہ نوازی۔ کہتا ہے مجھے سینے سے لگانے کے بعد کہا ہم احسان فراموش نہیں ہے، جب تم زندہ تھا تم دور سے ہماری قبر پہ آیا کرتے تھے، آج جب تم خود قبر میں گئے ہم خود تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ رہبر ایسا ہوتے ہیں، ہم کسی کے احسان نہیں رکھتے ہیں کہ جب تم زندہ تھے اتنا دور سے ہماری قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے،
کہا آج جب تم خود قبر کے اندر گیا ہے تو ہم خود تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر مجھے سینے سے لگا کے کہا گھبراؤ نہیں، اطمینان رکھو، میرا آقا حسین بھی ابھی تشریف لانے والے ہیں تمہارے سامنے کے لیے۔ تو رہبر وہ ہے جو مرنے کے بعد اس جگہ پر ہمارے کام آئے جہاں ہمارے بیٹے کام نہیں آتے ہیں، جہاں ہمارے دوست ہمیں کچھ نہیں کر سکتے۔ رہبر ایسا ہونا چاہیے جو مشکل سے مشکل ترین کے اندر بھی انسان کی رہنمائی کرے، انسان کے کام آ جائے، موت کے وقت، قبر کی تاریکی کے اندر، صراط کے اوپر، حساب کے وقت، مشکل کے اندر کام آ جائے، وہ رہبر ہوتا ہے۔ عربی کے اندر ایک جملہ ہے کہ لوگوں نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہے کہ جو کسی عدالت کے اندر ان کی شہادت قبول نہیں ہے، ان سے شفاعت کی امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کسی عام عدالت کے اندر ان کو شہادت کے لیے پیش کرے تو یہ اچھے لوگ نہیں ہے کہہ کر ان کی شہادت رد ہونے والی ہے۔ جن کی دنیا میں شہادت رد ہے ان سے قیامت میں شفاعت کی امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رہبر ایسا ہونا چاہیے، رہبر دلسوز ہونا چاہیے۔ لعلک باخع نفسک، قرآن کہتا ہے اے رسول ایسا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ لوگ مومن نہیں ہو رہے۔ رہبر اتنا دلسوز ہوتا ہے، قرآن مبالغہ نہیں کرتا۔ لعلک باخع نفسک، اے رسول آپ اپنے آپ کو اتنے ٹینشن میں، اتنا پریشان کر رہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے۔ باخع نفسک، اپنے نفس کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے۔ اتنا نرم دل، اتنا رحم دل رہنما ایسے ہوتے ہیں۔ آخری وقت میں بھی وصیتیں کرتے رہتے ہیں۔ مولا کی شہادت ہے، انہی کے واقعات دو بیان کر کے بالکل 5 منٹ کے اندر آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ علی علیہ السلام زخمی ہے، بستر پر ہے، ابن ملجم کو پکڑ کے لایا ہوا ہے، گھر کے اندر موجود ہے۔ آج کی طرح اس زمانے کے اندر بھی جذباتی لوگ ہوتے ہیں، دروازے پر ہزاروں افراد جمع ہے، ہم ابن ملجم کی گردن اڑا دیں گے، ہم ان کو سزا دیں گے، ہم کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیا کریں گے۔ جمع ہے دروازے پر، نجف کے کوفے کے اندر، وہی حضرت علی کا گھر جو آپ کو پتہ ہے۔ علی نے فرمایا حسن یہ لوگ کون ہے، کیا چاہتے ہیں؟ امام حسن نے کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ انتقام کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ آپ کے خون کا بدلہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہو۔ رہبر، عظیم رہبر، ارشاد فرمایا جا کے ان سے کہہ دو کہ چلے جائیں، کہ یہاں سے چلے جائے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم چاہے تو انہیں معاف کر دے، ہم چاہے تو اسے قصاص کرے، یہ ہمارا معاملہ ہے، تم لوگ چلے جائیں یہاں سے۔ امام حسن نے پیغام پہنچایا اور لوگ چلے گئے۔ ایک تو یہ ہے، اسی سے میں مصائب کے 2 جملے آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن حدیث کو مکمل کروں، واقعیت کو بیان کروں۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن باہر گئے اور واپس آئے، کہا مولا، کہا بابا سب تو چلے گئے ہیں لیکن اسبق ابن نباتہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ کہا وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ فرمایا وہ آپ سے اس لیے ملنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وقت آخر آپ ان کو کچھ نصیحت کرے، کچھ سننا چاہتا ہے، کچھ حدیث سننا چاہتا ہے، کچھ جملہ سننا چاہتا ہے، بس یہی تمنا ہے۔ اس لیے سب چلے گئے ہیں، اسبق ابن نباتہ ابھی دروازے پر بیٹھے۔ مولا نے فرمایا اسے اندر بلا لو۔ اسبق ابن نباتہ اندر آئے۔ مولا نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں آپ کی زبان سے آخری کچھ جملہ سننا چاہتا ہوں، بس یہ تمنا ہے، کوئی حدیث سننا چاہتا ہوں بس، اور کوئی تمنا نہیں۔ فرمایا اسبق جس طریقے سے تم مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہو کہ آخری وقت میں مجھے کچھ سنا دے، میں نے بھی آخری وقت میں اللہ کے رسول سے بھی یہی تمنا کی۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو میں نے کہا یا نبی اللہ جاتے جاتے کوئی مجھے نصیحت فرما دے، کچھ مجھے اقوال مجھے بیان فرما دے۔ میں نے بھی یہی تقاضا کیا جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ اس وقت اللہ کے رسول نے آخری وقت میں مجھ سے فرمایا یا علی اسی وقت جاؤ، جانے کے بعد منبر پر جا کے لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو جمع کرنے کے بعد 3 پیغام دے دو۔ کا پہلا پیغام
پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زحمت سے کسی سے خدمت لے لے، کسی کی زحمت سے استفادہ کرے، لیکن اگر اس کی اجرت نہ دے دے، مزدوری نہ دے دے، فعلیہ لعنت اللہ، وہ خدا کی رحمت سے دور ہے. یہ پیغام پہنچا کہ کسی کی خدمت سے آپ نے استفادہ کیا، کسی سے خدمت لے لی لیکن اجرت نہیں دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہے. کہا ٹھیک ہے. دوسرا پیغام یہ دے دو کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے پوچھے بغیر دور چلا جائے، اپنے آقا سے نافرمانی کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. لعنت ہے کہ مطلب خدا کی رحمت سے دور ہے. تیسرا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آق والدین ہو جائیں، والدین سے نافرمانی کرے، آق والدین ہو جائے، والدین کو ناراض کرے، فعلیہ لعنت اللہ، ان پر بھی خدا کی لعنت. یہ 3 پیغام اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ تم جا کے بیان کرو، کہ جو مزدوری خدمت لے کے مزدوری ادا نہ کرے، جو غلام آقا سے پوچھے بغیر بھاگ جائیں، اور جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہو جائے، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ہے، خدا کی رحمت سے محروم ہے. مولا فرماتے یہی میں تمہارے لیے پیغام دے رہا ہوں، وہی جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں، کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا، اور مولا نے اس سے پہلے اسبق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا اللہ کے رسول نے اس طریقے سے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بیان کیا. یہ کہہ کر یہ 3 بیان کی. پھر علی فرماتے ہیں میں گیا ممبر پر، لوگوں کو جمع کیا اور یہ 3 پیغام دیا کہ اللہ کے رسول کا آخری پیغام یہ ہے کہ خدمت لے کے مزدوری ادا نہ کرے، اس پر لعنت. غلام اپنے آقا سے پوچھے بغیر جائیں، اس پہ لعنت. بچے اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اس پہ لعنت. یہ 3 میں نے سنایا. جیسا ہی میں نے یہ سنایا، درمیان میں ایک آدمی کھڑے ہو گئے. کہا یا ابا الحسن، یہ تو وہ پیغام ہے جو اللہ کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کے رسول کچھ اور سمجھانا چاہتے ہو؟ اس پیغام کے اندر کوئی اور پیغام ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے؟ یہ کہا کسی نے کھڑے ہو کے. کہا یہ 3 پیغام ہم پہلے سے پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول بیان کر چکے تھے، تاکیداً بیان کر چکے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول ان جملے کے پیچھے، ان پیغام کے پیچھے کوئی دوسرا پیغام دینا چاہتا ہو؟ یہ مجھ سے سوال کیا. تو علی فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے، تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، میں دوبارہ جاتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس. میں نے مجمع کو وہاں بٹھا کر آ گیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی نے ایسا سوال کیا ہے کہ وہ پیغام ہے جو ان کو پہلے پہنچ چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور آپ پیغام دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یا علی ایسا ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عام مسئلہ کہ کسی سے خدمت لے لے، مزدوری ادا نہ کرے تو اس پر خدا کی لعنت. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ ہم نے دین مقدس کی تبلیغ کے لیے میں نے زحمتیں اٹھائی ہے، اس کو اللہ نے اجر رسالت اہل بیت سے محبت کو قرار دیا ہے. دین اسلام پر کوئی عمل کرے، اجر رسالت ادا نہ کرے، اس پر بھی فعلیہ لعنت اللہ علیہ. رسول کی زحمتوں کا ثمرہ حاصل کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، مزدوری ادا نہ کرے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کسی کی زحمت کو اور اس کے ثمرات کو عمل کرے، اس کو حاصل کرے، اجرت ادا نہ کرے. اجرت خدا نے کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا علی اس نے سچ کہا. پھر فرمایا کہ کوئی بھی غلام اپنے آقا سے پوچھے چلا جائے تو فعلیہ لعنت اللہ. وہ ایک عام غلام ہے. کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ غدیر کے دن میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ اولا ہے. تو میں یعنی اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس طریقے سے کوئی غلام اپنے آقا سے پوچھے بغیر بھاگ جائے اس پر خدا کی لعنت ہے، اسی طریقے سے یا علی جو آپ کی غلامی سے، آپ کے بندگی سے یا ہماری مولائی سے جو راہ فرار اختیار کرے اس پر بھی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے.
پھر ارشاد فرمایا یا علی، میں نے بارہا ان کو سمجھایا تھا، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ یا علی، اگر کوئی شخص آپ کو ناراض کرے جو باپ ہے، یا مجھے ناراض کرے، امت کے باپ ہے تم بھی اور میں بھی۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہے۔ یا علی، جس نے آپ کو غضب نہ کیا اس پر بھی وہی عذاب ہوگا جو اپنے والدین کو ناراض کرنے کے اوپر ہے۔ آق والدین کے حکم کے اندر ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ مولا نے فرمایا یہی پیغام اللہ کے رسول کا آخری وقت میں مجھے تھا، یہی پیغام میں تجھے بھی دے رہا ہوں۔ یہ اسبق بن نباتہ کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا۔ بس ٹائم بالکل ختم ہو گیا، مصائب کے 2 جملے اور آپ کی زحمت بالکل تمام۔ رہبر کتنا کریم ہوتا ہے، رہبر کتنا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ بس اسی موضوع پر، چونکہ تقریر اسی موضوع پر ہوئی، اسی موضوع پر 2 واقعہ جو آپ سن چکے ہیں اسی کو مصائب کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ اور شب قدر ہے، شب قدر کے لیے ایک لحاظ سے میں مطلب اور مواد دے رہا ہوں، ایک لحاظ کوشش کر رہا ہوں۔ علی اسی گھر کے اندر ابن ملجم جس نے حملہ کیا ہے وہ بھی اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کائنات کے رہبر کی آنکھ کھلی، کہا یا حسن، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ دیکھو سامنے دیکھا تو اپنے قاتل کو رسن کے اندر بند دیکھا۔ رہبر اتنا کریم ہے، کہا سفارش کی، کہا یا حسن، اے میرا بیٹا حسن، اس کا گلا کھول دے۔ رہبر کتنا کریم ہے، اپنے ماننے والوں پر کتنا کریم ہوتے ہیں، حتیٰ اپنے قاتل کے لیے بھی کتنا رہبر رحیم ہوتا ہے۔ اس کا گلا کھول دے، اس کے ہاتھ کھول دے۔ اصل فرمایا، کہا یا حسن، اگر میں زندہ رہا تو مجھے خود پتا ہے کہ میں اسے کیا کرنے والا ہوں، لیکن اگر میں شہید ہو جائے تو اس پر بھی اگر قصاص بھی لینا چاہے تو صرف ایک ضربت لگانا، اگر معاف کرے تو بہتر ہوگا۔ یہ اتنا کریم ہوتا ہے رہبر، اور اتنا کریم ہوتا ہے رہبر کہ جب شربت کا گلاس سامنے آیا تو کہا اس کو پلا دو۔ قاتل کی طرف اشارہ کیا، کہا اس سے پلا دو۔ وہ اپنے قاتل کو بھی، اپنے اوپر حملہ کرنے والے کو بھی پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ رہبر اتنا کریم ہوتا ہے۔ بس شب قدر ہے، شب قدر کے یہی مطلب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ خدا سے کہے پروردگار تو کتنا کریم ہے، ہم یہیں سے اندازہ لگے کہ تیرا نمائندہ اتنا کریم ہے، تیری طرف سے آنے والے نمائندہ علی اتنا کریم ہے، علی کا رب کتنا کریم ہوگا۔ اس کی بارگاہ کے اندر آنسو بہانے سے، اس کی بارگاہ کے اندر جس طریقے سے ابن ملجم کی آوازیں بلند ہوئی تو علی کو رحم آیا۔ خدا کی بارگاہ میں اسی قسم کا درد کا احساس کرے تو کریم کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ یہ آج کی رات کے حوالے سے، اور اس کے بعد مصائب کی اور ایک جملہ اسی لحاظ سے، اور آپ کی زحمت کو تمام۔ آج تک تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ رات کی تاریکی میں ہمارے گھر پہ کھانا پہنچانے والا کون ہے، غریبوں کا خیال رکھنے والا کون ہے، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ بس ہر رات کو کوئی کھانا پہنچاتا تھا، کوئی بندے خدا۔ اور آج جب علی ضربت کی وجہ سے 3 دن تک ان کے دروازوں پہ نہیں پہنچا تو اندازہ ہوا کہ ہمارے گھر کا خیال رکھنے والا، ہمیں کھانا پہنچانے والا یہی شخص تھا جو ہمیں کھانا پہنچا رہے تھے۔ بس عزیزو، ایک واقعہ اور بالکل آپ کی زحمت کو تمام۔ علی کی وصیت کے مطابق کوفہ سے علی کو نجف کے اندر لا کے رات کی تاریکی میں دفنا دیا۔ علی کی اولاد کے ساتھ صرف چند باہر کے لوگ تھے، انہوں نے علی کو دفنا دیا۔ دفن کر کے واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ ایک خرابے سے ایک نابینا بوڑھے شخص کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسن اور حسین نزدیک گئے تو کیا دیکھا، ایک بوڑھا شخص بھی ہے، نابینا شخص ہے،
پتھر پر اپنا سر رکھ کے دعا کر رہے ہیں، پروردگار میرا وہ محسن کہاں چلا گیا جو 3 دن سے میرے پاس نہیں آیا؟ میرا محسن شاید مجھ سے ناراض ہو گئے، وہ محسن 3 دن سے نہیں میرے پاس پہنچے۔ امام حسن نزدیک گئے، فرمایا اے شخص تمہارا محسن کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ نابینا کہتا ہے مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ جب بھی نام پوچھا اپنے آپ کو عبداللہ کہا، اللہ کا بندہ کہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ امام حسن نے فرمایا اس کی کچھ نشانیاں بتاؤ۔ کہا بڑا کریم تھا، وہ رات کا ایک حصہ میرے ساتھ گزارتے تھے، اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے میرا سر دباتے تھے، وہ میری خوب خدمت کرتے تھے۔ کہا کوئی علامت؟ انہوں نے کہا علامت یہ ہے جب میری خدمت سے وہ فارغ ہو جاتے تھے تو میرے پہلو میں بیٹھ کر ایک مناجات پڑھتے تھے۔ کہا مولا کہ مناجات تمہارا محسن، وہ مناجات کے کوئی جملہ تم بتا سکتے؟ کہا ہاں ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ جب میری خدمت سے فارغ ہو جاتے تھے تو میرے پہلو میں بیٹھ کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے تھے پروردگار فقیر جالس فقیرا، کہتے تھے پروردگار ایک فقیر کے پہلو میں دوسرا فقیر بیٹھا ہے، فقیر جالس فقیرا، غریب جالس غریبا، ایک مسکین کے ساتھ دوسرا مسکین کھڑا ہے، ایک فقیر کے ساتھ دوسرا فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ جب میرا محسن یہ جملہ ادا کرتے تھے در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ امام حسن نے کہا اے شخص اب انتظار نہ کرنا، وہ محسن کبھی نہیں آئے گا، وہ محسن دنیا سے گزر گئے، وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ وسلم۔ کہ کریم معبود تجھے واسطہ ہے علی کی عظمت اور مظلومیت کا، علی کی عبادت کا ایک حصہ ہمیں بھی مرحمت فرما، علی کے علم کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما، علی کے صبر کا ایک حصہ ہمیں بھی مرحمت فرما، علی کی شجاعت کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے زینب کلثوم کی یتیمی کا، ہم سب تیرے گناہگار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تجھے واسطہ ہے حسن حسین کی آنکھوں سے نکلنے والے ہر قطرے آنسوں کا، پروردگار ہمارے تمام مرحومین کو بھی غریق رحمت فرما۔ پروردگار ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کا خاتمہ فرما، ہماری مشکلات کا خاتمہ فرما۔ جو افراد ان دروس کا انعقاد کرتے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ مولا کے وارث علی کے ذوالفقار کے وارث کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس تمام ارواح مومنات، ہمارے اپنے مرحومین تمام شہداء اور آغا ابو جانی شہید اور اس کے ساتھی جتنے شہداء ہیں ان کے لیے خاص طور پر سورہ بارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم